میری بھی سن لینا. میں نے بڑے پیار سے عرض کیا ہے کہ جو نمائندہ علماء ہے نا، مثلا الیاس گھمن صاحب مجھے داتا دربار والی مسجد میں کوئی نماز پڑھا کے بتا دیں. میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ہر ادارے کا ایک سسٹم اور نظام ہوتا ہے. پنجاب یونیورسٹی گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے، بہاولپور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے. کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ جی 5 دن کے لیے وہاں کا جو چانسلر ہے نا، وائس چانسلر، وہ آ کے پنجاب یونیورسٹی کے دفتر میں بیٹھے چانسلر کے، اور یہ ہے کہ جا کے وہاں 5 شاہ جی آپ کو بات اور کی جاتی ہے، آپ مثال آ کے مگر بہن سے لے آتے ہیں. میرا سوال تو وہیں پہ کیا ہے، یہ بادشاہ صاحب جناب میرا سوال وہی کہا ہے جو میں نے سوال کیا تھا. ایک چھوٹا سوال مرزا صاحب میں بات ہی کرتا ہوں، تھوڑی سی بات. ہمارے معاشرے میں تنقید کا ایک بازار گرم رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں عقائد کے حوالے سے، فقہی احکام کے حوالے سے عروج پہ رہی ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں تھیں، اس کے پیچھے عالمی ادارے تھے کہ جو ہمیں ان اختلافات کا شکار کرتے رہے. جب اس قسم کے سوالات سامنے آئے تو کئی لوگ مجبور ہو گئے کہ اس کا جواب دیں. محمد علی مرزا صاحب انہی میں سے ہیں کہ جنہوں نے مجبور ہو کر وہ راستہ اختیار کیا، مگر نہ ان کا بار بار آپ اظہار کر سن رہے ہیں کہ ہمیں وحدت چاہیے، یکجہتی چاہیے. اس وقت صورتحال پھر میری درخواست یہ ہوگی کہ کیونکہ حالات اور ماحول اس طرف ہم نے کسی حد تک کنٹرول کر لیا ہے، اب ایسی باتوں کو دفن کرنے کی ضرورت ہے. آگے اخلاقیات کی طرف آئے، معاشرتی برائیوں کا کنٹرول کریں، اس کی طرف آئے. وہ تو نکال رہے ہیں، آپ دفن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ نکال کر بات یہ ہم سارے نکال رہے ہیں، ہم نے چھوڑی یہاں بیٹھ کے جو سارے جو بیٹھے کسی نہیں قدم نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے. خدا رہا ہم بھی ان میں شامل طالب علم ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ میرا کوئی پیروکار نہیں، آپ کا کوئی نہیں، ان کا کوئی نہیں. میں جو کہوں گا حرف آخر ہو جائے گا. بیرونی مداخلت کی میں مثال دیتا ہوں. سعودی عرب سے حج کر کے نکلا ہوں، مجھے کتاب تھمائی گئی جس میں لکھا ہوا شیعہ کافر، بریلوی کافر، فلاں کافر. میں نے پتہ چل گیا بند کرنا چاہیے. علی صاحب دیکھ لیں، علی صاحب ٹیک لے لیں، ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی علی بھائی، علی صاحب کے بعد شاہ صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا. میرا خیال ہے جو بزرگوں نے بات کی، شاہ صاحب کو میری بات کا جواب مل گیا. کس چیز کا جواب ملا؟ جو ان کو کتاب تھمائی تھی، وہ اس کی فوٹو کاپی آپ لے لیجیے گا بعد میں. نہیں، وہ کتاب کون سی تھی آپ کو؟ میرا ایک سوال ہے. 5 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، 5 سال حلفاً کہہ رہا ہوں ہمیں مدینہ یونیورسٹی میں کسی کلمہ گو کو کافر کہنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے. یہ نہیں کہ کسی فرقے کا نام لے کر چھوڑ کر کسی مسلمان کلمہ گو کا نام لے کر اس کو مشرک کہنا، وہ چاہے شرک ہی کر رہا ہو. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا فلاں عمل شرک کیا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے فلاں عمل اس کا منافقت کا ہے. لیکن کسی کلمہ گو کا نام لے کر یہ فلاں محمد علی، فلاں محمد زید، فلاں ابو بکر، یہ مشرک، یہ نہیں ہم کہہ سکتے. یہ ہمیں پڑھایا گیا وہاں پر لا نکفر احدا من القبلہ، یہ ہمیں وہاں پہ سبق یاد کرایا گیا. اس لیے میں کسی اس کتاب کو نہ تسلیم کرتا ہوں، ہے نہیں کتاب نہیں بخاری صاحب، عمل کو نام لے کر بخاری صاحب نہیں، بخاری صاحب میں تمہیں کتاب بھی پیش کر سکتا ہوں. میں نے چیف جسٹس پاکستان سے وہ باہر کروائی تھی جی. اس کا ٹائٹل یہ تھا کافر فرقے. اچھا، 2 سال میں خود وہ لیتا ہوں. کتنے فرقوں کا ذکر تھا اس میں بریلوی، شیعہ اور بھی کچھ، اس میں 5-6 فرقوں کے نام جی. اور وہ کتاب میں نے چیف شاہ صاحب سے کہہ کے بیان کروائی تھی. شرط پرست عناصر کا یہ کام ہے. اس میں پھر وہ ایک بندہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، حکومت تقسیم کر رہی تھی، سعودی عرب کی حکومت تقسیم کر رہی تھی. ان میں بھی شرط نہیں ہے. میری بات سن، علامہ صاحب، سعودی حکومت کی مثال آج تک حج پہ کبھی کسی فرقے پہ پابندی نہیں، عمرے پہ کسی فرقے پہ نا. اب اسی کا علاج ہوا ہے نا وہاں پر. اب وہاں تو فرقہ واریت کا دائرہ نہیں لگ رہا. یونیورسٹی کی بات جو پیر صاحب کہہ رہے ہیں، یونیورسٹی بالکل ایسی، میں یونیورسٹی میں گیا ہوں، میں ان کو پروفیسر سے آپ ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ وہی سیاست کی طرف آؤ. میری بات غلط نہیں ہے. سوال یہ کہ ہمیں اس چیز سے ہٹنا چاہیے، کی طرف آنا چاہیے. محمد علی بھائی، ابو بکر قدوسی صاحب کا ایک سوال ہے، اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آؤں گا. محمد علی ابو بکر قدوسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نوجوان نسل کو ان کے عقیدوں کے، ان کے فرقوں کے حوالے سے، ان کے مسلک کے جو بزرگ ہیں ان کی کتابیں کھول کھول کے متنفر کی ہے اور ایک دوسرے میں تفریق پیدا کی ہے. تو مطلب آپ کا کردار اس میں تو مثبت نہیں رہا. یہ ابو بکر قدوسی صاحب کا آپ سے سوال ہے، بلکہ انہوں نے آپ کے اوپر یہ سما جو ہے ایلیگیشن نہیں لگایا. ابھی آج کی گفتگو میں دیکھ لیں. میری بات سن لینا. میں 30 سیکنڈ میں جواب دوں گا انشاءاللہ. 30 سیکنڈ اگر صبر ہے آپ میں تو نہیں. ایک منٹ لیں، اب ٹائم قیامت تک ہے. بیچ میں بہت بڑے ہیں نا یہ. انشاءاللہ 30 سیکنڈ بھی خاموش رہ جائے تو بڑے انشاءاللہ اتحاد امت ہو جائے گا. میں شروع کروں؟ جی بسم اللہ. ہاں جی، میں قدوسی صاحب کی بات کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ اگر تو میں نے ان بڑے بزرگوں کی غلطیاں اور انہوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ کام ڈالے وہ بتا کر، اگر تو میں نے امت کو یہ کہا ہے کہ یہ کام ڈالے ہیں تو تم ڈال کے رکھو، پھر تو قدوسی صاحب کی بات 100% ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کام ڈالے ہیں، بچ جاؤ، اپنے بڑوں کو طلاق دے دو، خدا کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. تمہارے بڑوں نے کام ڈالا ہے، ان کے کام ڈالنے سے بچ جاؤ. یہ میں نے کیا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے مشتوں کے پاس لکھا ہے یا امام بریلوی ہوگا یا امام دیوبندی ہوگا. یہ ہے آپ لوگوں کے درخت کا پھل. ہمارا پھل یہ ہے کہ میرے لاکھوں اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. بس میرا مکمل ہو گیا جواب. بات پوری ہوگی. جی ہوگی. دیکھیے یہ بات سنیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے نا، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، اس سے میں اس زبان میں جواب نہیں دے سکتا. یہ ان کا ایک انداز ہے. میں نے بہت زیادہ ان کو نہیں سنا، لیکن تھوڑا بہت سنا. یہ ان کا معمول ہے. یہ بڑی غیر پارلیمانی زبان ہے. چلے خیر، کوئی مسئلہ. آگے چلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا انکار تو ہم کرتے ہی نہیں ہے
کہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں یہ لکھا، فلاں ہم یہ کہتے ہیں نمائندہ حیثیت کا بھی انکار نہیں کرتے، ہم تو یہ بحث ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اگلی جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ کتابیں کھول کے دکھانا. اگر تو یہ مقصد ہے ان کا، اگر تو ان کا یہ مقصد ہے کہ بچ جاؤ، وہ کہتے ہیں بچ جاؤ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلیم نہیں کرتے محمد علی بھائی کہ میرا مقصد یہ ہے فردوہ الی اللہ والرسول. ان کو گورنمنٹ کا کام بڑے خراب ہو رہے تھے، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. گورنمنٹ کے بڑے افسروں کا اجلاس ہوا، انہوں نے کہا جی آپ جو معاملہ تھا کمیٹی بناتے ہیں تو معاملہ حل نہیں ہوتا، معاملہ حل نہیں ہوتا. ان کا پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا اس کے حل کے لیے کمیٹی بنا دے. مسئلہ یہ جی فرقہ بازی بڑی چیز ہے، فرقہ بندی بڑی بری چیز ہے. پھر کیا کرے جی؟ یہ بریلوی بڑے، حنفی بڑے، شیعہ بڑے، سارے برے ہیں. پھر کیا کرے؟ ہم مسلم علمی کتابی نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. فرقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو فرقہ ہوتا ہے. ان کے ماننے والے جو ہوتے ہیں، کبھی میں بتاتا ہوں مکمل فرقہ. یہ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ماننے والے، کبھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ان کے ماننے والے ان کی تقریروں کے نیچے، چینلز کے نیچے بعض صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس پہ نہیں بات ہے، ہم اس پہ کام ڈال دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے. ڈاکٹر صاحب علی بھائی کا جواب لے لیں اگر آپ کی جائے تو. جی بتائیے، آپ سوال کریں میں پھر جواب دوں گا. سوال کریں. ابو بکر صاحب نے جو ہے نا یہ بات یہی کہی ہے کہ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو اپنے فالوورز پیدا کیے ہیں وہ خود اپنے آپ کے اندر ایک فرقہ ہے. وہ بڑے زیادہ نازیبا کمنٹس بھی کرتے ہیں آپ کے ویڈیوز کے نیچے، اور بزرگوں کے حوالے سے بڑی زیادہ توہین کلمات جو ہے وہ لکھتے ہیں. ایک فرقہ بن چکی ہے. ابو بکر صاحب کا یہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ سوال تھا، بلکہ ان کی ایک رائے تھی. جی ابو بکر صاحب ٹائم قیامت تک ہے. فرقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، ہماری کو مسجد دکھائیں. فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے، ہماری کو چندہ بک دکھائیں. فرقوں کا ایک وہ بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے باقی سارے کافر اور میں مسلمان، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. فرقوں والی ایک گندگی جو فرقوں کے بڑوں میں تھی، ان کی ایک گندگی میرے اندر موجود نہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب کو چندے دیتے ہیں. کوئی فرقہ زیادہ نہیں بنایا، چندہ بک زیادہ نہیں بنائی ہے. چندہ کس کو دیتے ہیں؟ چندہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کو دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ آپ کی نظر میں جائز ہے؟ فرقوں کو مسلمان مانتا ہوں نا. میرے بھائی کو میرا بابا جو ہے وہ اسام الارمین اور المحنت اور بلیویہ کتاب والا تو نہیں ہے نا. میرا بابا جان تو وہ ہے جن کی قبر مدینے میں ہے. میں ساروں کو مسلمان مانتا ہوں. محمد علی بھائی سماعت فرمائی علامہ سید ضیاء اللہ بخاری صاحب کی بھی اور علامہ صاحب کی بھی. ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب پہلی بات کی کہ ایک جو تنقید کا اسلام نے طریقہ بتایا وہ بڑا احسن ہے کہ آپ نے گفتگو میں نرمی رکھنی ہے، پہلی بات. دوسری بات علم الغیب کی آپ نے ایک جو الزام لگایا، انہوں نے کہا اس طرح کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، اور یہ تو ایک اختلاف جو ہے ختم ہو چکا ہے بڑے عرصے دراز پہلے کا. یہ اختلاف تو آج آپ نے نیا جو ہے وہ زندہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب کے مقبل فکر کے علماء اور ان کی عوام جب شاہ صاحب کی گفتگو سنے گی وہ خود ہی ان کو جواب دے گی. مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، صرف میں 30 سیکنڈ لوں گا آپ کا، اور میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ صبر کا مظاہرہ کیجیے گا. میرے چند جملے سن لیں. آپ 2 منٹ لیں. نہیں مجھے 2 منٹ کی ضرورت نہیں، 2 منٹ تو سن ہی نہیں سکتا کوئی. میں آپ کہہ رہا ہوں آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گفتگو میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے، میں نے اسٹاپ واچ آن کر لی ہے، میرے 2 منٹ سٹارٹ ہو گئے. جی بھائی 2 منٹ آپ کے سٹارٹ ہو گئے. تمام علماء کرام سے ریکویسٹ ہے، اب ہم سولوشن کی طرف آئیں. جس طرح سارے علماء کہہ رہے ہیں تو سولوشن اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی دیکھے گی. سولوشن یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء اور نمائندہ جو ان کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والے بزرگ ہیں جن کی بات کروڑوں لوگ سنتے ہیں، وہ تمام مل کے صرف ایک کاغذ کے اوپر سائن کر دیں جس پہ لکھا ہو کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ سب مسلمان ہیں. غیر مشروط لکھنا ہے، یہ چلاکی نہیں کرنی کہ اگر شرک نہ کرتا ہو، اگر گستاخی نہ کرتا ہو، اگر تعریف قرآن کا قائل نہ ہو. یہ اگر جو ہوتی ہے نا یہ ہے چلاکیاں. میں تو رہا ہوں سب کے ساتھ مجھے پتا ہے. غیر مشروط کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ایسے مکتب فکر مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ان کو پڑھنی چاہیے، درست ہے، اور ایک دوسرے کو چندہ دینا درست ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے. شاہ صاحب کو میں اپنا امیر بناتا ہوں، سب سے پہلے میں پروموٹ کروں گا اس بات کو. الحمدللہ میں نے 1.25 منٹ میں بات مکمل کر دی. بس ہوگی بات. 1 منٹ آپ کا ویسے رہتا تھا محمد علی بھائی. میں نے بات ایسی کی ہے آپ کو امیر المومنین جو ہے وہ بنا دیا انہوں نے، تمام تر اختلافات کو ختم کرنے کا استعمال کریں، غلط اصلاح نہ کریں. نہ انہوں نے امام کہا دوبارہ سے محمد علی صاحب دوبارہ بولیں. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب سید ہمارے امام ہیں، ہم تو سیدوں کے ماننے والے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں. مجھے بڑا پیار ہے محمد علی بھائی وہ کہتے ہیں ہمارے ڈاکومنٹس ایویڈنس ہے یہاں پہ، اور یہ ایوان صدر کے اندر جو ہے پوری ایک جو ہے وہ سیریمنی ہوئی تھی، دستاویزی ایک جو کاروائی پوری سر انجام دی تھی، تو یہ تو پورا ڈاکومنٹڈ چیز ہے اور بغیر کسی پریشر بغیر کسی انفلوئنس کے یہ کام ہوا ہے. جی میں پھر سے صرف 1 منٹ لوں گا، میں نے اسٹاپ واچ آن کر لیا ہے. تسلی سے بولے آج ہمارا دونوں ایک پیج مقابلہ ہے. ہاں جی میں عرض کروں گا کہ شاید شاہ صاحب نے قبلہ صاحب نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے یہ بات نہیں کیا جو وہ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ تمام نمائندہ علماء اور وہ جن کا پبلک میں انفلوئنس ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی ابتسام علی ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جن کی پبلک میں لیکچر جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے دماغ بناتے ہیں. بریلویوں میں بیٹھے ہوئے ہیں الیاس قادری صاحب، سعد رضوی صاحب، ٹھیک ہے، اور لکھ کے یہ دیں گے کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں، ان کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے غیر مشروط، اور ایک دوسرے کو چندہ دینا بالکل درست ہے. اور یہ جو میرے ڈاکومنٹ ہے نا، یہ ڈاکومنٹ پہ آب پاکستان میں یہ نہیں ہے.
یہ تو بحثیت طالب علم میں محمد علی بھائی میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ مطلب یہ تو آپ کی نظر میں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیو کرے پورے مسئلہ کو لائسنس چیک کیا جائے، عوام کی نظر لائسنس چیک کرنے کیا پیرامیٹرز ہیں ڈرائیور کے؟ میں بس کروں اہل حدیث کے حوالے سے بات کروں تو پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب ہماری ایک بڑی جماعت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، اور میرا خیال سب سے زیادہ لمبی مدت ہوگی ان کو سینٹ میں خدمات انجام دیتے ہیں، وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے۔ پروفیسر یاسین ظفر صاحب جو وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے اہل حدیث ادارے جامعہ سلفیہ کے وہ مدیر ہیں، وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ایک طالب علم ہے، پچھلے 34 سال سے الحمدللہ اپنے اباء و اجداد کے مشن کو لے کے چل رہا ہے اور حدیث مسلک میں وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور جو بھی میں اب سرکاری اداروں میں موجود ہوں تو ہم تو ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے، تو اس لیے علامہ ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب وہ دیوبندیوں کے وفاق کے تنظیم المدارس کے سربراہ ہیں، اہل سنت کے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب میرے ساتھ میں ہیں، تحریک منہاج القرآن اس میں شامل ہے۔ بالکل علی صاحب اس میں دیوبندیوں میں قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں مہمان خصوصی تھے۔ جی علی بھائی ایک منٹ دوبارہ شروع ہو گیا آپ کا، ڈرائیونگ تو وہ لوگ کر رہے ہیں نا۔ جی میں نے عرض کی تھی 3 جملے میں نے کہے تھے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے ان کی۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تحریک سے اہل حدیث میں علی بھائی مدد کرنے کا سوال سن لیں، اگر کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ یہ توحید کے اوپر تو تمام تر مکاتب فکر متفق ہے، اگر ان میں کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو بلا مشروط وہ بھی مسلمان ہے، یہ لکھ کے دیں، کائنڈلی بتا دیں۔ اگر انگلش کا ایک محاورہ ہے، نو پروفیشن از بیڈ، پروفیشنلز میک اٹ بیڈ۔ آپ دین اسلام غلط نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ غلط نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ شرک کو پروموٹ نہیں کر رہا، زنا کو پروموٹ نہیں کر رہا، فحاشی کو پروموٹ نہیں کر رہا، بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں تمام تر اصول ہے، اگر اس میں سے کوئی بندہ غلط ہے تو غلط نہ کہے۔ جی بات یہ ہے کہ میں نے فرقے کی بات کی ہے، جو فرقے کے بنیادی عقائد ہیں ان عقائد پہ بات کر رہا ہوں، میں اعمال کی بات نہیں کر رہا۔ اس کے میرا جملہ بھی پورا نہیں ہونے دیتے۔ میرا ٹائم تو یار دو نا مجھے، ایک منٹ سننے کا صبر حوصلہ نہیں ہے آپ لوگوں میں یار، ایک منٹ آپ کا۔ جی ایک منٹ میں بولنا نہیں ہے، میں دوبارہ اپنی بات چوتھی بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ ایز اے فرقہ مسلمان ہیں، ان کو چندے دینا درست ہے سب کا ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل درست ہے۔ یہ صفحہ قیامت سے پہلے اگر آپ لوگ پروڈیوس کر دینا، میں مجھے فوٹو کاپی ذرا وہ شیئر کریں، پیغام پاکستان کے کس پیج پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کیوں آپ سے آپ وہ بات کرتے ہیں جو نہیں ہے؟ کیا لکھی ہوئی کہ نہیں مسلمان یہ لکھی ہوئی ہے؟ نہیں یہ لکھے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کے جملے کا پابند نہیں ہے، یہ حقیقت موجود ہے، یہی زیر زبر کے ریاست کے ذمہ دار لوگ، ریاست کے پڑھے لکھے لوگ، صدر پاکستان صدر ادھی وقار اس میں موجود ہیں، اس میں سینٹ کے لوگ موجود ہیں، اسمبلی کے لوگ موجود ہیں، تمام مقامی زعماء موجود ہیں، ان سب نے مل کر جو جملے تراشے جملے لکھے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک آپ یہ نہیں لکھے نا تو کچھ بھی نہیں لکھا، اگر یہ نہیں لکھے تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ محمد علی بھائی دلیل صبح روشن ستاروں کی تلکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گرا کا بھی، حل کیا ہے؟ میرے ذہن میں میرے تو دماغ میں جو ہے نا وہ ایک یہ ہے چیز کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں شاہ صاحب اور کوئی بھی علماء جو ہے اس چیز سے آپ کے اختلاف نہیں کر رہے کہ کفر کے فتوے لگانے چاہیے، آپ کی کسی بات کو نگیٹ تو کریں گے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ ہوئے ہیں، اگر یہ آپ کی منشا کے مطابق ایک ویسے مفروضہ قائم کر رہا ہوں یہ کام کر دیں تو آپ بھی ایک دوسرے جو ہے وہ اسکول آف تھاٹس کے علماء کی جو ہے پرانی باتیں نکالنا بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ جی میں 1 منٹ لوں گا، صرف 1 منٹ بولنا نہیں بیچ میں کسی نے۔ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جتنے بھی پرانے بزرگوں کی ویڈیوز ہیں نا ان کے بارے میں میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا، لے مین والی میری خواہش پوری کر دے جو ہر مسلمان کی ہے۔ نمبر 1 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں۔ نمبر 2 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نمبر 3 ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے، اور ایک دوسرے کے بندے ایک دوسرے کی مسجدوں میں امامت کروا سکتے ہیں۔ جس دن انشاءاللہ قیامت سے پہلے یہ پیپر تیار ہو گیا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا صبح کا سورج نہیں طلوع ہوگا میں ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، مساق پاکستان جو انہوں نے بنایا اس کو تو وہ مان نہیں رہے، یہ کہہ رہے کہ میری ورڈنگ پہ میرے گراؤنڈ میں میری نہیں، ایک لے مین کی ورڈنگ جو ہر مسلمان کی دل کی خواہش ہے، مولویوں کی چراغیوں میں اس نے یہ تو نہیں کوئی کہہ کہ آپ کی مرضی کے کوئی علماء ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے ہر مسئلے کا الگ بات ہے۔ مسلمان کہنا چندہ دینا انہوں نے اگر بزرگوں نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائے ہوئے ہیں تو فتوے لگانے سے کون اب بھی کون رکتا ہے؟ اب تو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے صاحب سن کے بارے میں فتوے لگاتے ہیں اور چھڈ منشی سی یہ سیدنا معاویہ کے بارے میں لفظ کس نے بولے تھے؟ اسلاف کے خطرے چیک کرنے چاہیے۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، منشی والا علامہ وحید الزمان اہل حدیث تھا، یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں علامہ وحید الزمان اہل حدیث تھا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ پوچھ لیں ان سے
किसी के कहने से क्या होता है? एक मिनट मैं और चाहते हो अल्लाह ने बंदे हो तैयारी करके आओ। आप ही अल्लाह से डर जाए कि साहब रसूल के बारे में कहते हैं मुंशी लग गया। ये हमने तो एक ऐसे तरीके से फिरका वारियत खाते की बात करें, यहाँ पे हमने ऐसी नोक-झोंक वाली डिस्कशन में नहीं जाना। मेरा ख्याल है सैयद अबू बकर के बारे में इन्होंने ब्रेक का हाजिर है ब्रेक के बाद। एक मिनट झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। करना चाहता हूँ यार अबू बकर साहब मेहरबानी प्लीज यहाँ पे सारे नहीं शो करने वाला से प्रोग्राम कर ले मेरे साथ। अली भाई ब्रेक पे हैं। सामने टाइम क़यामत तक है। आ रहे हैं, मैं बैठा हूं सामने, आ जाए। डॉक्टर भाई टाइम क़यामत तक आए सामने बैठे। जिसको ये पता ही नहीं लगा वही तो सवाल कौन है, इसमें क्या बात करनी है। ऐसी एक नशिस्त रख लेंगे बड़ी खूबसूरत, जिसमें आपको भी और उसको सबको बुला के इंशाल्लाह आपकी एक ना सुलह करवाते हैं उलमा से। विशेष उस दिन होगी जिस दिन ये कहेंगे एक दूसरे के पीछे नमाज होती है। ये क्यों नहीं मानते? अली भाई ये हम इंशाल्लाह ना कायल भी है, मैं तो खुद मकतब अहले हदीस से तलब होता, मैंने खुद पढ़ा भी लेता, पढ़ भी लेता हूं। सुबैल इनसे तो ये यार आपकी बात की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है आप लोगों के पायलट है, जो ड्राइवर है, बाकी है। तो मोहम्मद अली भाई क्लोजिंग आर्गुमेंट आप देते फिरका वारियत के खात्मे के लिए, उसके बाद दीगर उलमा इकराम से कंटिन्यू करूंगा। जी जज़ाकल्लाह खैरा। सबसे पहले तो तमाम उलमा की खिदमत में अलविदा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हो तो मैं माजरत करूंगा। मैं आखिरी पैगाम फिर वही दूंगा कि तमाम बड़े उलमा को, जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हो, सिर्फ कागजी बड़े उलमा नहीं बल्कि जिनकी पब्लिक में से हो, लोग उनके मुरीदीन हो, मोतक़िदीन हो, उनकी बात सुनते हो, उनको मानते हो, वो लिख कर दें कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया ये सब मुसलमान हैं। नंबर 1। नंबर 2, सब एक दूसरे के पीछे नमाजें दुरुस्त हैं। नंबर 3, सब एक दूसरे को चंदा दें। और गवर्नमेंट तमाम मसाजिद के बाहर ये लिखवाए कि हरमैन शरीफैन की तरह तमाम मुकाबले फिक्र के तमाम मुसलमानों को अपने अपने तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की आम इजाजत है। ऊंची आमीन कहने पे किसी को नहीं निकाला जाएगा, रफुल यदैन करने पे किसी के शोल्डर नहीं तोड़े जाएंगे। और ये सब कुछ हो जाए तो इंशाल्लाह सुबह का सूरज नहीं तुलू होगा, मैं अपनी वो तमाम वीडियोस जिससे उलमा को मसला है मैं डिलीट करवा दूंगा। सही है, बहुत आपने जो है ना वो उम्दा जो है वो बात कही। अली भाई बहुत आपका शुक्रिया, आप जो है वो आपने वक्त निकाला, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह आपको हमने दोबारा इंशाल्लाह बुलाना है, बल्कि आपके साथ मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्टूडियो में लाइव भी प्रोग्राम करूं। जी जी, आप जब आपको टाइम मिले इंशाल्लाह आप जेलम तशरीफ लाएं, हमारे मेहमान होंगे। आपके चैनल से और लोग भी आ चुके हैं तो तशरीफ लाएं इंशाल्लाह। नहीं मैं चैनल की हैसियत से नहीं, मैं जाती हैसियत से आऊंगा। अगर अच्छा खाना खिलाएंगे तो मैं भी साथ आ जाऊंगा। अबू बकर कुदूसी साहब कह रहे हैं वो भी साथ आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छा खाना खिलाएंगे मैं भी साथ आऊंगा। जी जी इंशाल्लाह ताला। हम ऐसे करते हैं, एक महफिल ऐसी रख लेते हैं जिसमें पहले सिर्फ खाना खाएंगे, एक डेवलप करेंगे मोहब्बत,